12ویں آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بھارتی سماج میں تنوع اور اتحاد تیسرا چیپٹر ڈائیورسٹی اینڈ یونٹی ان انڈین سوسائٹی ختم کریں گے۔ آج 2 اگست بروز پیر ہے۔ ہم نے ہندوستانی سماج میں فرق دیکھے، بھارتی سماج میں تنوع دیکھے، تنوع میں اتحاد دیکھے اور قومی اتحاد کو درپیش مسائل کا مطالعہ کیے۔ اس میں ہم نے دیکھے لسانی اختلاف دیکھے، علاقائی اختلاف دیکھے، مذہبی اتحاد دیکھے، جماعتی اختلافات دیکھے، بھارت نے اتحاد کا عمل دیکھے یعنی پروسیس آف یونٹی ان انڈیا۔ اس کے بعد سیاسی اتحاد، لسانی اتحاد کا ہم نے مطالعہ کیا، ثقافتی اتحاد، اور اس کے بعد ہم نے کل دیکھے تھے قومی اتحاد کو درپیش خطرات، یعنی بھارت میں قومی یکجہتی پیدا کرنے میں کون سی چیزیں حائل ہیں، چیلنج ٹو نیشنل یونٹی۔ ذات پات کی تفریق ہے جس کو ہم انگریزی میں کاسٹزم کہتے ہیں، مذہبی تعصب جس کو ہم کمیونلزم کہتے ہیں، علاقہ پرست ہم ریجنلزم کہتے ہیں، لسانی اختلاف یعنی لنگوازم کہتے ہیں۔ آج ہم لسانی اختلاف اور معاشی عدم مساوات، تعلیمی اختلافات، یہ جو تبدیلیاں ہندوستان میں آ رہی ہیں اس کے جواز، اس کی وجوہات ہم دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، لسانی یعنی زبانی اختلاف کو لنگوازم کہتے ہیں۔ لسانی اختلاف سے مراد اپنی زبان کے تئیں شدید وفاداری کا اظہار کرنا اور دوسرے کی زبان کو کمتر سمجھنا، اپنی زبان کو اعلیٰ یا بہتر تصور کرنا اور دوسروں کی زبان کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق بنانا بھی لسانی تعصب کی علامت ہے۔ ہر علاقے میں غالب زبان ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر بڑے حصے ہوتے ہیں جو دوسری علاقائی زبانیں اور بولی بولتے ہیں، وہ لسانی اقلیتوں کو منظم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر میں مراٹھی غالب علاقائی زبان ہے، ایک ہی وقت میں مہاراشٹر میں مراٹھی غالب علاقائی زبان ہے، ایک ہی وقت میں مہاراشٹر میں گجراتی، کوکنی، سندھی، پنجابی، تمل، کنڑ، اردو زبان بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں تک کہ مراٹھی بولنے والے لوگ میں بھی مختلف نوعیت کی بولیاں بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ اقلیتیں یہ محسوس کرنے لگیں کہ ان کے مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کی فلاح بہبود کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو ایسا احساس ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ لسانی اختلاف نے آج شدت اختیار کرتی ہیں، اس کی وجہ لسانی قوم پرستی ہے جو ہندوستان میں علیحدگی پسندی کے لیے متحرک کر سکتی ہے۔ کسی بھی تنظیم میں یا بات چیت میں زبان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زبان ہمیں اظہار رائے کے قابل بناتی ہیں، احساسات اور جذبات کو بانٹ سکتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، زبان دراصل اظہار معافی الضمیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب زبان دو فرقوں میں جھگڑے کا سبب بن جائے تو اسے لسانی تعصب کہا جاتا ہے۔ بھارت میں ریاستیں زبان کی بنیاد پر بنی ہیں۔ ایک زبان کے بولنے والے دوسروں کو اپنی زبان بولنے کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آج زبان کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر پورے ملک میں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں ہندی زبان نہیں بولی جاتی، مثلا جنوبی ہند اور شمالی مشرقی ریاستیں، حالانکہ اس ملک کی قومی زبان ہندی ہے۔ معاشی عدم مساوات بھی قومیتی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انگریزی میں جسے ہم اکنامیکل انیکولیٹیز کہتے ہیں۔ ملک میں لوگوں کا معاشی معیار متعدد عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جیسے وسائل انتظام اور تنظیم، زمین کی زرخیزی اور دولت کی تقسیم وغیرہ۔ اس سلسلے میں تمام ریاستیں مساوی نہیں ہیں۔ بعض ریاستیں معاشی اعتبار سے بہت اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں، بعض ریاستیں کمزور ہیں۔ معاشی عدم مساوات کی وجوہات بھی ہم کو دیکھنا پڑے گی۔ خاندانی اثر و رسوخ ہیں، نجی املاک ہے، تعلیم میں اختلاف ہیں، مواقع کی دستیابی اور اس کی رسائی ہیں، اقراری فرق ہے، سماجی ماحول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم معاشی عدم مساوات میں کیا دیکھیں گے؟ ملک میں خاندانی اثر و رسوخ۔ جس خاندان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے اس کے اثرات ہماری پسند اور ناپسند پر پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سطح غربت سے نیچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے والدین کے لیے بچوں کو اچھی اور مناسب صحت مند غذا دستیاب کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ہم روزانہ خبروں میں نامناسب غذا کی فراہمی سے چھوٹے بچوں کی موت کے بارے میں نہیں سنتے یا پڑھتے؟ اسی طرح نجی املاک یعنی پرائیویٹ املاک، ذاتی املاک،
بہت سارے افراد کے پاس نجی ملکیت نہیں ہے، دوسرے بہت کم لوگ ہیں جو ضرورت سے زیادہ جائیداد کے مالک ہیں۔ ایک طرف کسی کے پاس ذرا بھی زمین نہیں ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زائد جائیداد ہے۔ یہ سچ ہے کہ دستیاب وسائل کا بڑا حصہ بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ ہی لوگوں کے پاس وہ ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے تعلیمی اختلاف۔ ہمارے ملک میں تعلیمی اختلاف بہت ہے۔ یکساں تعلیمی پالیسی اختیار کی گئی لیکن اس میں بہت تفاوت ہے۔ افراد کی معاشی حیثیت پر تعلیم انحصار کرتی ہے۔ ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ پیشہ وارانہ کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نجی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بین الاقوامی اسکولوں میں کون تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ نمبر 4 مواقع کی دستیابی اور پہنچ ہے۔ افراد کی خریدی کی صلاحیت اس کے خرچ پر منحصر ہوتی ہے۔ مواقعوں کی عدم دستیابی اور وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری آنگن واڑی اسکولوں اور بنیادی صحت کے مراکز میں بنیادی سہولیات اور خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے۔ کتنے بچے دماغی صحت سے پریشان ہیں، دماغی صحت کا شکار ہے، کتنے بچے جن کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، کتنے بچے جن کے پاس دولت نہیں اور اچھی تعلیم حاصل کرنے سے مجبور ہیں، مشیروں اور ماہرین نفسیات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، علاج و معالجے کے بھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے۔ اخراجی فرق۔ ہم سب کی صلاحیتیں اور قابلیتیں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ ہماری انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ سماجی تجربات کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی فرد میں آرٹ، موسیقی یا اداکاری کا شوق ہو سکتا ہے۔ جب تک ان صلاحیتوں کو ہم بروئے کار نہ لائیں، بروئے کار لائیں مطلب پریکٹیکلی اس کو استعمال نہ کریں، سماج کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ سماجی ماحول۔ وہ سماجی ماحول جس میں ایک شخص زندگی کا تجربہ کرتا ہے، مثال کے طور پر گھر، کام کی جگہ، پڑوسی، دوست وغیرہ، رشتہ دار، آس پاس کا ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اقراری طور پر یا مجموعی طور پر معاشی عدم مساوات پر عالمگیریت کا بڑا گہرا اثر ہے۔ عزیز طلبہ، عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن، یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے۔ عالمگیریت کو عالمیانہ یا عالم کاری بھی کہتے ہیں۔ اس نے امیر و غریب کے مابین فاصلہ بڑھا دیا ہے۔ مثال کے طور پر بڑے شہروں میں مال کلچر میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ صحت عامہ کی نجی کاری، انشورنس، اعلیٰ پیشے، اعلیٰ تعلیم وغیرہ سماج سے اعلیٰ طبقات کو فائدہ پہنچانے میں، جبکہ دوسری درمیانی جماعت کے لوگ ان سہولیات سے دور رہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے ہمارے نصاب کا تیسرا چیپٹر ختم کیے، بھارتی سماج میں تنوع اور اتحاد۔ کل سے ہم انشاءاللہ چوتھا سبق بھارت میں سماجی تبدیلی کا عمل کس طرح ہوا اس کا مطالعہ کریں گے۔